ما بعد فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم رواه مسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تکبیر تحریمہ سے نماز شروع فرماتے تھے اور قرات کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے، اور جب آپ رکوع میں جاتے تو سر مبارک کو نہ تو اوپر کی جانب اٹھاتے اور نہ نیچے کی جانب جھکاتے بلکہ درمیانی حالت میں رکھتے، یعنی بالکل کمر کے متوازی، اور جب رکوع سے سر مبارک کو اٹھاتے تو سجدے میں اس وقت تک نہ جاتے جب تک کہ سیدھے کھڑے نہ ہو جاتے، اور جب سجدے سے سر مبارک اٹھاتے تو جب تک بالکل سیدھے نہ بیٹھ جاتے دوسرا سجدہ نہیں فرماتے، اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھتے تھے، اور اس وقت اپنے بائیں پاؤں کو نیچے بچھا لیتے اور داہنے پاؤں کو کھڑا کر لیتے تھے، اور عقبۃ الشیطان یعنی شیطان کی طرح بیٹھنے سے منع فرماتے تھے، اور اس بات سے بھی منع فرماتے تھے کہ آدمی سجدے میں اپنی باہیں یعنی کلائیاں کوہنیوں تک زمین پر رکھے، جس طرح کہ درندے اپنی کلائیاں زمین پر بچھا کے بیٹھتے ہیں، اور آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز ختم فرماتے تھے۔ اس حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ مسلم شریف سے نقل کیا گیا ہے۔ نماز ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے، اور اس کے اندر ہر ایسی حیت اور ایسی صورت سے منع کیا گیا ہے جو اس عبادت کے شایان شان نہ ہو، اور ہر اس حیت کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو عبادت کی شان کے مناسب ہو۔ اسی لیے آتا ہے کہ جب آپ رکوع فرماتے تھے تو آپ کا سر مبارک، کمر اور پیٹھ سب بالکل برابر ہوتے، نہ تو آپ کا سر اٹھا ہوا ہوتا تھا نہ نیچے جھکا ہوا ہوتا تھا بلکہ ایک سیدھ میں ہوتا تھا۔ تو رکوع کا سنت طریقہ بھی یہی ہے۔ پھر جب رکوع سے آپ قومے میں کھڑے ہوتے تھے تو جلد بازی نہیں فرماتے تھے بلکہ اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اور جو قومے کی تسبیح ہے وہ پڑھتے تھے ربنا لک الحمد اور حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ روایات میں یہ لفظ بھی وارد ہوا ہے کہ اس کے پڑھنے کو آپ نے پسند فرمایا ہے۔ اور پھر جب سجدے میں جاتے تو سجدے کے اندر بھی آپ کلائیوں اور کوہنیوں کے حصے کو زمین پر بچھانے سے منع فرماتے، اور اس کو آپ نے فرمایا کہ یہ درندے کی طرح بیٹھنے کے مشابہ ہے۔ جیسے بھیڑیا اور چیتا اور شیر جب بیٹھتے ہیں تو اپنے آگے والے ہاتھوں کو زمین پر بچھا لیتے ہیں، تو سجدے میں اس حیت سے منع فرمایا۔ یہ نماز کی شان کے خلاف ہے۔ ہاتھ زمین سے اٹھے ہوئے ہوں اور بازو پہلوؤں سے جدا ہوں۔ اگر جماعت کی نماز میں جگہ تنگ ہے تو جتنی حد تک وہ کھول سکتا ہے کھول لے، ساتھ والوں کو تکلیف نہ دے، اور اگر ساتھ والا بالکل قریب ہے اور کوہنی نہیں کھول سکتا تو نہ کھولے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسے ہی جب آپ آخری قاعدے میں بیٹھتے تھے تو الٹے پیر کو بچھاتے تھے، اس پر تشریف فرما ہوتے تھے، اور سیدھے پیر کو کھڑا کرتے تھے، اس کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوتی تھیں۔ یہ آپ کے قاعدے کی حیت مسلم شریف کی روایت سے معلوم ہو رہی ہے۔ اس میں جو آپ نے فرمایا کہ شیطان کی طرح بیٹھنے سے آپ منع فرماتے تھے، شراح نے اس کا معنی یہ ذکر کیا ہے کہ پنجوں کے بل بیٹھنا۔ بعض لوگ سجدے سے اٹھنے کے بعد جلسے میں پوری طرح نہیں بیٹھتے بلکہ پنجوں کو کھڑا کر کے ایڑیوں کی پشت پر بیٹھتے ہیں۔ یہ جو حیت ہے یہ بھی نماز کی شان کے خلاف ہے، اس لیے کہ اس سے ایک عجلت اور جلد بازی کا مظاہرہ نظر آتا ہے۔ جب کوئی آدمی جلدی میں ہوتا ہے تو وہ اس طرح بیٹھتا ہے کہ پنجوں کے بل ایڑی کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، اور نماز کے اندر عجلت یہ بہت ہی نامناسب ہے۔ نماز تو بہت ہی اطمینان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنی چاہیے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس طرح کوئی نہ بیٹھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام جب نماز شروع فرماتے تھے تو
تو تکبیر کہنے کے بعد قرات شروع کرنے سے پہلے کچھ وقفہ فرماتے تھے جس میں ہم ثنا پڑھتے ہیں. تو اس ثنا کے موقع پر آپ علیہ السلام سے ایک دعا اور بھی منقول ہے، اس کو بھی یاد کرنا چاہیے اور کبھی کبھی وہ دعا بھی پڑھنی چاہیے. اولا اور افضل تو وہی ہے جو ہم ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ جو ثنا ہے یہ اولا اور افضل ہے. لیکن کبھی آپ جو دعا پڑھتے تھے وہ یہ ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. آپ کبھی کبھی یہ دعا بھی پڑھتے تھے، تو کوشش کر کے اس کو بھی یاد کرنا چاہیے، کبھی نوافل میں پڑھنا چاہیے. اس دعا کا بڑا بہترین مطلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان میں اتنا طویل فاصلہ کر دے جتنا طویل فاصلہ تو نے مشرق و مغرب کے درمیان کر دیا ہے. یہ گناہوں سے دوری کی دعا ہے، اللہ مجھے گناہ سے بہت دور کر دے. مشرق اور مغرب کی جو یہ سمتیں ذکر کی جاتی ہیں یہ انتہائی بعد کو بیان کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، اس سے تحدید مقصود نہیں ہے. جب کسی چیز میں مبالغہ مقصود ہوتا ہے تو اس میں اس طرح تعبیر کیا جاتا ہے مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی بہت زیادہ فاصلہ. اور اے اللہ مجھے خطاؤں سے ایسا پاک و صاف کر دے جیسا کہ سفید کپڑا میل کچیل سے پاک صاف کر دیا جاتا ہے، وہ بالکل صاف ہوتا ہے. اللہ مجھے بھی ایسی گناہوں سے صاف کر دے. اور اے اللہ میری خطاؤں کو پانی سے اور برف سے اور اولے سے دھو ڈال. یہاں پہ آپ نے 3 چیزیں ذکر فرمائی، برف، اولا اور پانی. اس لیے کہ گناہ کے اندر حرارت کا مادہ بھی ہوتا ہے. جیسے آگ میں حرارت ہے، ایسے ہی آگ میں لے جانے والے جو گناہ ہیں ان کے اندر بھی حرارت ہوتی ہے. تو اس حرارت کا علاج یہ ہے کہ اللہ اب مجھے میرے گناہوں کو ٹھنڈے پانی سے، اولے کے پانی سے، برف سے دھو ڈال، یعنی اس کے اثرات بھی ختم ہو جائیں. آپ علیہ السلام تو گناہوں سے پاک تھے، آپ تو معصوم تھے، لیکن آپ یہ دعا جو فرما رہے ہیں یہ ان امور سے متعلق ہے جو طبعاً آپ سے صادر ہوتی تھی، اگرچہ وہ گناہ نہیں تھیں لیکن وہ آپ کی شان کے لائق نہیں ہوتی تھی، تو اس پر آپ یہ فرماتے تھے. یا بعض حضرات فرماتے ہیں کہ امت کو سکھلانے کے لیے آپ نے دعا خود اس پر عمل فرمایا تاکہ میری امت مجھے دیکھ کر عمل کر لے. اس لیے کہ آپ تو بخشائے تھے، آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا تھا، لیکن امت کے لیے کہ ان دعاؤں کو کبھی کبھی پڑھنا بھی چاہیے، زبانی یاد بھی کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین یا رب لک الحمد اللہم انک عفو اللہم باعد بین خطایا کما باعدت بین المشرق ونقی خطایا کما نقضت اللہم صل علی برحمتك يا أرحم الراحمين.